پاکستان ایک ملک نہیں ہے، پاکستان ایک عشق اور ایک جنون کا نام ہے۔ 14 اگست کو جس دن یہ ملک وجود میں آ رہا تھا، اس دن اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی ایسی تاریخ مرتب کی تھی، ایسی تقدیر لکھی تھی کہ یہ 27ویں رمضان کی رات تھی، غالب گمان کے شب قدر۔ اور جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ تم شب قدر کو کیا جانو کہ یہ وہ وقت کہ جب ملائکہ نزول فرماتے ہیں اللہ کے تمام اذن کے ساتھ، تو یہ اللہ کا اذن اس دن مکمل ہو رہا تھا کہ ایک وطن نے، ایک ملک نے وجود میں آنا تھا کہ جو 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ کی امین تھا۔ اس رات جس وقت یہ ملک وجود میں آ رہا تھا، رات کے 12:01 پر جس وقت ریڈیو سے پہلی دفعہ یہ آواز گونجتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبارک ہو پاکستان وجود میں آ گیا، اس وقت لاکھوں مسلمان اس کو سننے سے پہلے کٹ چکے تھے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا رومانٹک پیریڈ تھا، ایک ایسی رومانوی داستان تھی ہماری کہ جس کی تکمیل کے لیے کم از کم 40 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان ملک نہیں ہے، پاکستان جیسے ہم نے کہا ایک جنون ہے، ایک عشق کا نام ہے۔ پیر جماعت علی شاہ، پیر مانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء جن کو خود براہ راست حضور نے خواب میں آ کے بشارت دی اور حکم دیا کہ اس پاکستان کی تعمیر میں اس پاکستان کی مخالفت نہ کرنا، جو مخالفت کرے گا رون دیا جائے گا۔ اب جو ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ اہم فطرت کے مطابق ہے، لیکن یہی بات آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ نے اور محمد نے اور علی نے بنایا۔ کیا جی؟ اللہ نے بنایا یہ ملک، اللہ نے، محمد نے اور علی نے بنایا۔ ان کی اس ملک کی سیکشن بڑے بڑے سے ہوئی ہے۔ میرے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب گردگار صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی دے تصدق رات ماہ رمضان المبارک دا مہینے پاک کے 3 چیزاں دا بڑا عجیب و غریب ربط ہے، ایک رمضان، ایک قرآن تے تیجا پاکستان۔ ایک رمضان ہے، ایک قرآن ہے، ایک پاکستان ہے۔ کیا آج سوچنا پیدا کہ پاکستان اتفاقیہ بن گیا 27 رمضان؟ کیا اتفاق ہے کہ رمضان آیا، کیا اتفاق نہ لایا؟ قرآن آیا، اتفاق نہ لایا، یہ اتفاقیہ نہیں لایا۔ تو میں ہمیشہ کہنا کہ خالق کائنات قانونی قدرت کوئی چیز ایسی نہیں جڑی ان پروجیکٹڈ ہے، بلکہ بعد آتا طے شدہ ہے اور اس کو مکے رہنا ہے۔ تو میرا مطلب رمضان بھی اپنے آپ نہیں آیا، قرآن بھی اپنے آپ نہیں آیا، میرا مطلب ہے پاکستان بھی اپنے آپ نہیں نہ بنے۔ تو پھر یہ رمضان آپ کی رحمت محرم بن جاتا، شوال بن جاتا، سیکات بن جاتا، ذوالحج بن جاتا، کسی اگے پیچھے بن جاتا۔ اس کا کیا مطلب تھی کہ پاکستان جو ہے یہ بنے تو جناب بندہ رمضان تے رمضان بھی ادو جا رمضان کا آخری اشرا ہوئے، جا آخری اشرا جس تو جہنم تو آزادیاں دے سر لوگ مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نظریہ پاکستان پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو تھا یہ سیاست کا چکر تھا، یہ جناب بندہ سیاستدانوں کا چکر تھا، یہ کوئی تماشی ہے، یہ سیاست کا چکر نہیں تھا، یہ عمر اور اسلام کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ تھی، جو میرے مدینے والے نے بدر سے شروع کی تھی۔ پاکستان بھی نہیں ہوئی، پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی، میں حوالے نام کہتا ہوں، پاکستان کی تکمیل نہیں ہوئی، پاکستان جناب بندہ سٹرکچر بنا ہے، اس کو پلسٹر کرنا ہے، اس کے اندر اس کو سجانا ہے، اس کے اندر لائٹنگ وغیرہ جو تھی وہ
ان بندوں میں ایک بہت ہی نیک مبارک وجود صوفی برکت علی صاحب کا ہے. رائٹ. ان کی یہ کتاب بھی ابھی لیٹسٹ شائع ہوئی ہے محب پاکستان کے نام سے, یعنی لور آف پاکستان, پاکستان سے پیار کرنے والے. محب پاکستان. صوفی برکت علی صاحب فیصل آباد کے پاس سمندری روڈ پہ دارالاحسان کے نام سے آپ کا ایک مقام ہے, وہیں پہ آپ کا مزار بھی ہے. صحیح. اور جو فیض آپ اور کا یہ کس دور پاکستان میں آئی؟ ابھی 91-92 میں انتقال کیا, ابھی لیٹسٹ. رائٹ. اور اتنا خوبصورت فیض ان کا پھیلا, اور ان کے ایک کے بارے میں تو دشمن بھی کہتے ہیں, ان کے مخالفت کرنے والے بھی کہ اللہ کے ولی فقیر درویش. صوفی برکت علی صاحب کے ہم الفاظ آپ کو سناتے ہیں جو اس کتاب میں انہوں نے کوٹ کیے ہیں, اور ان کے تمام جو ان سے وابستہ افراد ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اپنی زبان سے انہوں نے بات کی ہے, دیوانے کا حوالہ دیا ہے لیکن ہیں ان کے الفاظ, کہتے ہیں کہ ایک دیوانہ کے جنگل میں دن کے چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. اقوام متحدہ فیصلہ کرنے سے پہلے پاکستان سے پوچھے گی کہ ہم اس کام کو کریں یا ہم اس کام کو نہ کریں. ان کو 91 میں آپ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ بندے پیدا ہوتے رہیں گے, آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, لیکن یہ آواز مکتوب کر دی گئی ہے, لکھ دی گئی ہے. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے ان کا. یہ کہتے ہیں کہ یہ صدا میری نہیں, یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ میری صدا نہیں ہے. یہ بھی پوئٹ تھے, انہوں نے شاعری بھی تھوڑی سی کی. یہ صدا میری نہیں, یہ تو ہے منشائے رب بالیقین, یعنی میرے رب کی یہ منشا ہے اور یقین سے میں بات کر رہا ہوں. بلکہ ایک جگہ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ کہتے ہیں, میں الکھ نگری میں, ممتاز مفتی الکھ نگری میں بابا جی کو کوٹ کرتے ہوئے صوفی برکت علی صاحب کو کہتے ہیں, لوگوں جان لو کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ UNO کوئی قدم اٹھانے سے پہلے پاکستان, اس وقت ہم رخصت ہو چکے ہوں گے, لیکن اگر ایسا نہ ہوا آ کے میری قبر پر تھوکنا. یعنی اتنا بڑا چیلنج انہوں نے دیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آ کے میری قبر پر تھوکنا. ممتاز مفتی اس پر لکھتے ہیں کہ میں بزرگ کے اتنے بڑے دعوے پر حیران و پریشان رہ گیا کہ یا اللہ یہ پاکستان کیا شے ہے, کیوں لوگ اس کی عظمت کی باتیں کرتے کہ ایک جنگل, ایک دیوانہ ایک جنگل میں چن رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عام کے فیصلے ہوا کریں. ہے کہ نہیں, بندے بنتے رہیں گے, لکھتے رہیں گے. یہ قول جو ہم اللہ ہی کی طرف سے کہہ رہے ہیں, ہمارا کیا جو کچھ ہونا ہے وہ تب ہونا ہے انشاءاللہ. وہ اتنا شاندار ہے کہ اللہ گھٹیوں اور کمینوں کو اس کا حصہ بھی نہیں بنائے گا, ان کو ویسے ہی الگ کر دیا جائے گا. اللہ اپنے کام نگاہ بلند سخن اللہ باد جہاں پر سوچ سے لے گا, ان سے لے گا کہ جن کی نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے, ان سے لے گا کہ جن کی نگاہ تقدیریں تبدیل کرتی ہے, ان سے لے گا کہ جو وسط افلاق میں تکبیر مسلسل دیتے ہیں, ان سے دے گا کہ جن کی اذان سے لرزتا ہے شبستان میں موجود, وہ جو بندہ مومن کی اذان سے پیدا. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان باز نہیں آئے گا کہ پاکستان کا چھیڑ چھاڑ بند کرے. یہ پاکستان توڑنے کے اگلے مرحلے پر کام کر رہا ہے. آنے والے وقتوں میں ہمیں شدید مشکلات پیش آئیں گی جہاں تک داخلی دہشت گردی اور انڈیا کی طرف سے سازشوں کا تعلق ہے. مگر اللہ کا فضل ہے, اس پاکستان کو بناتے ہوئے ہم نے 50 لاکھ شہداء دیے تھے, ابھی اس کو بچاتے ہوئے ہم نے 10,000 بھی شہداء نہیں دیے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, زندہ قومیں شہید دیتی ہیں. جب زمین خشک ہو جائے تو اس پر پانی چھڑک کے اس کو آباد کیا جا سکتا ہے. جب قومیں بنجر ہو جائے تو پھر شہداء کا خون مانگتی ہے. قربانی دینی پڑے. یہ جنگ دھماکے ہو جائے, چلنامے ہو جائے, فساد ہو جائے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ملک اس طرح نہیں ٹوٹتے, نہ ٹوٹیں گے انشاءاللہ. نہ کوئی صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو نباتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتے جا رہے ہیں, اس کو اچھی طرح پہچان لو. آنے والے وقتوں میں ہندوستان جو ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا, اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کن جنگ ہماری مقدر ہے اس کے ساتھ. حدیث شریف میں اس کو غزوہ ہند کہا گیا, ایک ایسی جنگ جو فیصلہ کن ہوگی. اور حدیث شریف کے الفاظ کے مطابق انشاءاللہ مسلمان بادشاہ, مسلمان حکمران, مسلمان فوجیں ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے. آج کے الفاظ میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دیتے ہیں انشاءاللہ, اور یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. آپ انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں ریڈیو پاکستان دہلی کا نعرہ سنا رہے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں. نہیں, ہم جنگ کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم صرف جوابی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. جنگ یہ چھڑیں گے, ختم ہم کریں گے انشاءاللہ.
دوسری طرف اس پاکستان کی انشاءاللہ خواہ اور خواہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے. یہ پاکستان ایک مسلمان ملکوں کے بلاک کو اکٹھا کرے گا جس کا نام یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگا انشاءاللہ. جس طرح آج یورپین یونین بن چکا ہے جس میں کامن کرنسی ہے, کامن ڈیفنس ہے, کامن اکانومی ہے, اس کے باوجود وہ ملک اپنی اپنی جگہ پر قائم ہے. اس طرح شروع میں پاکستان لیڈ کر کے امت مسلمہ کو اس مرکز پہ جمع کرے گا انشاءاللہ. پاکستان کی فوج میں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ٹرکش بریگیڈ ہوں گے, ایرانین بریگیڈ ہوں گے, عرب بریگیڈ ہوں گے. پاکستانی فوج پوری دنیا میں ڈپلوائے کی جائے گی امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ. پاکستان کی فوج سے پنجاب ریجمنٹ, سندھ ریجمنٹ, بلوچ ریجمنٹ کے نام ختم کر دیے جائیں گے. یہ بدر ریجمنٹ, احد ریجمنٹ, یرموک ریجمنٹ اور تبوک ریجمنٹ ہوں گے انشاءاللہ. اس پاکستان کا نظام عدلیہ تبدیل کر دیا جائے گا. اس سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کی بجائے یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام عدل قائم کیا جائے گا جہاں پہ گڑیا بھی خلیفہ وقت سے پوچھ سکے کہ آپ 2 چادریں کہاں سے لائیں. اس پاکستان میں انشاءاللہ یہ کرپٹ, ناپاک, پلیت سیاسی نظام ختم کر دیا جائے گا جہاں پہ یہ حرام خور NRO کے دھلے پر حکومت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور اس پاکستان میں قیادت حق اس کو ہوگا جو اللہ کے نزدیک تقوی میں اعلیٰ ترین ہوگا, جو نگاہ بلند ہوگا, سخن دل نواز ہوگا, جان کو سوز ہوگا. اس پورے سیاسی نظام کو تبدیل انشاءاللہ کیا جائے گا. اس پاکستان کے پورے معاشی نظام کو تبدیل کر دیا جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ سود اور ربا کی بنیاد پر فالس پیپر کرنسی کے ساتھ, اس کاغذ کے نوٹ کے ساتھ جو IMF اور ورلڈ بینک کی اکانومی ہے اس کو تمام کو تبدیل کر کے خلافت راشدہ اور بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ ایک سالڈ اکنامک سسٹم بلڈ کیا جائے گا جو کہ 1400 سال سے امت مسلمہ میں رائج تھا. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ.